یہ دوستو حاجی محمود علی شاہ کی درگاہ ہے۔ اس کا کام ابھی چل رہا ہے مگر پیسے نہ ہونے کے باعث اس کا کام رک گیا۔ کچھ گاؤں کے لوگوں نے چندہ کر کے اس کا کام کروایا اور کچھ کام جو ہے یہاں جو قبرستان میں درخت وغیرہ تھے ان کو کٹوا کے ان سے کام کروایا گیا۔ چونکہ ابھی پیسوں کی کمی ہے تو اس کا کام آدھے میں روک دیا گیا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس کے کام میں حصہ ملانا چاہے تو میں اکاؤنٹ نمبر اپنا دے دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا پیسہ رائے گا نہیں جائے گا، باقاعدہ لائیو آپ کو کام دکھایا جائے گا۔ جو ہوگا، جو بھی کام ہوگا ڈیلی ویجز کے طور پہ آپ کو دکھایا جائے گا، اور میں خود بیٹھ کے کرواؤں گا۔ جب تک اس کے روزے کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک میں یہاں خود رہوں گا اور آپ کو ڈیلی کے ڈیلی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ تو اگر یہ کار خیر میں کوئی بھائی حصہ ملانا چاہے تو میں اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دوں گا۔ اگر آپ لوگ ہیلپ کرو گے تو انشاءاللہ اس روزے کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو بھی ثواب دارین ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حاجی محمود علی شاہ جو ہیں بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اس کی ہسٹری ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ حاجی محمود علی شاہ جو ہے یہ برابر میں اس کے بھتیجا ہے۔ اس کے نام کے بارے میں تو ہمیں نہیں پتہ، مگر کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ شیر، ببر شیر جو ہے نا حاضری دیا کرتا تھا ہر ہفتے، ہر جمعرات کے رات یہاں ببر شیر آیا کرتا تھا اور یہاں حاضری دیا کرتا تھا۔ وہ بھی کوئی زمانہ تھا، اور کہتے ہیں کہ جب یہاں آ کے وہ اپنے گجگوڑ کرتا تھا تو یہاں کے لوگ بہت ڈرتے تھے۔ تو ہمارا ایک بزرگ تھا جو یہاں پہ ڈیوٹی دیتا تھا اس ٹائم، وہ کہتا تھا کہ ببر شیر جب آتا تھا تو یہاں کے لوگ ڈر جاتے تھے۔ بھینسیں جو ہے نا اور گائے وہ رسے توڑ کے بھاگ جاتی تھی۔ تو میرا جو بزرگوں سے بات ہوئی تو ان لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ جو خان محمد ہوا کرتا تھا وہ باقاعدہ 3 راتیں یہاں آ کے سویا اور دعا مانگی کہ بھائی اس کو منع کرو ببر شیر کو کہ یہاں نہیں آیا کرے، کیونکہ یہاں آتا ہے تو لوگوں کی بھینسیں، گائے جو ہے نا زبردستی رسے چھڑا کے بھاگ جاتی ہیں اور لوگوں کے اندر ڈر و خوف، ہراس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ببر شیر کا آنا بند ہو گیا۔ تو بڑوں سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں پہ یہ جو سامنے آپ کو قبرستان دکھ رہا ہے، یہ دیکھو یہ قبرستان ہے، یہ بہت قدیمی قبرستان ہے۔ یہ قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ شروع میں جب بھی کسی چھوٹے معصوم شیرخوار بچے کو دفنایا جاتا تھا تو صبح کے ٹائم اس بچے کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوتی تھی، تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کے جو مزاور تھا خان، اس زمانے میں گادی نشین وہی تھا، اس کا خود ابھی انتقال ہو گیا، کئی سال گزر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں اس ٹائم آ کے سویا، لوگوں نے بولا کہ بھئی یہاں پیر پہ جا کے حاضری دے اور دعا مانگ اللہ سے، اللہ کی درگاہ میں دعا مانگ اور بیٹھ کے بھئی پوچھ کے کیا مسئلہ ہے، آخر ہم بچے یہاں نہیں دفنائیں تو کہاں دفنائیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی جب خان محمد یہاں پہ آ کے 3 راتیں سویا تو اس کو خواب آیا کہ خان محمد یہ بچے رات کو یہاں معصوم بچے روتے ہیں، مجھ سے دودھ مانگتے ہیں، تو میں کہاں سے ان کو دودھ لا کے دوں، اس لیے بچوں کو یہاں نہیں دفناؤ۔ میرا ایک دوسرا بھائی ہے معصوم علی شاہ، وہ تھوڑا یہاں سے دور ہے جنگل میں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں جا کے ان بچوں کو دفناؤ، وہاں پہ گائے بھینسوں کا آنا جانا ہے، بکریاں وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں، تو جتنے بھی شیرخوار بچے ہیں آپ ان کو وہیں دفناؤ۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں نے
شیر خوار بچے وہاں دفنانا شروع کر دیے۔ پھر کئی سال گزر گئے تو یہاں سے اس ٹائم راستہ نہیں ہوتا تھا، اب تو یہاں سے یہ باقاعدہ دیکھو یہ یہاں سے راستہ بن گیا، کسی نے اپنی زمین دی اور یہاں سے باقاعدہ راستہ بن گیا۔ پھر یہاں سے لوگوں کا گزرنا شروع ہو گیا اور گائے بھینسوں کا بھی گزرنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب دفنانا شروع کیے تو پھر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، مگر شروع میں کہتے ہیں کہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے۔ تو میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس روزے کی درگاہ کی کام کروانے کے لیے اگر آپ لوگ تھوڑی تھوڑی ہیلپ کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے چینل پہ ہر دن کی اپڈیٹ دوں گا، آپ کا 1 روپیہ بھی کہیں نہیں جائے گا، اور جب تک اس روزے کا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک میں یہاں خود رہوں گا۔ تو میں اپنے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، تو یہ میرے گاؤں میں ہی ہے مزار۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں سے کہ انشاءاللہ آپ مدد ضرور فرمائیں گے اور اس کار خیر میں آپ حصہ اپنا ضرور ملائیں گے۔ خاص کر کے میری اوورسیز پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس کار خیر میں آپ اپنا حصہ ملائیں تاکہ اس روزے کا کام کمپلیٹ ہو جاوے۔ یہ دیکھو یہ روزے کا کام کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کو باہر کا ویو بھی دکھایا تھا اور اندر کا بھی دکھا رہا ہوں کہ یہ صرف چھاؤں کے لیے بنایا گیا ہے، باقی اس کا کام ابھی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں دوستو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔